بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل تھک چکا ہے اور اب اس میں جنگ کرنے کی ہمت نہیں، حسن نصر اللہ نے خبردار کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں ڈرون اور میزائل حملے جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے الاقصی طوفان آپریشن میں لبنان کے حزب اللہ تحریک کی مشارکت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ الاقصی طوفان آپریشن کے آغاز سے ہم خود کو اس میں شامل ہونے کا پابند سمجھتے تھے اور ہم خود کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مقاصد دن بدن پورے ہو رہے ہیں اور دشمن ہر روز تھکتا جا رہا ہے اور صہیونی فوج کے مختلف عہدیدار اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری کارروائی دشمن کو اسرائیل میں انگیج رکھے ہوئے ہے اور عملی طور پر 1000 اسرائیلی افسر اور فوجی وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ فلسطینی مجاہدین کا حملہ، 11 اسرائیلی فوجی شدید زخمی۔ غازہ صہیونی حکومت کی جارحہ فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اس کے 11 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی وزارت جنگ نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک 9250 فوجی غزہ کی جنگ میں زخمی یا متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 37% نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ اب تک صہیونی ذرائع ابلاغ کی جانب سے اس قسم کی خبروں کو سینسر کر کے صرف اپنے جانی نقصان کی ہی خبر دی جاتی رہی ہے۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان فضائی سروس بحال، 12 سال بعد شام کا طیارہ ریاض پہنچ گیا۔ شام کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی ایئر لائن کا پہلا طیارہ خالد ہوائی اڈے پر اترا، جس سے دمشق اور ریاض کے درمیان ہوائی سروس بحال ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ دیری انسا اس مناسبت سے سعودی عرب میں شام کے سفیر اور سعودی عرب کی ایوی ایشن حکام کی موجودگی میں خالد ایئرپورٹ پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سعودی عرب میں شام کے سفیر نے اس واقعے کو شام اور سعودی عوام کے لیے ایک خوشی کی خبر بتایا اور کہا کہ سعودی عرب کے لیے شام سے پروازیں شروع ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ آسان ہو جائے گا اور شہریوں کو دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ روس سے تعلقات پر تنقید، چین کا نیٹو پر اشتعال انگیزی کا الزام۔ چین نے شمالی اوقیانوس کے اتحاد نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تصادم کے لیے اشتعال انگیزی روک دے۔ یہ بات نیٹو کے رکن ممالک کی قیادت کے اس موقف کے جواب میں سامنے آئی ہے، جس میں چین اور روس کے گہرے تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ موقف میں چین پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو اہم نوعیت کی مدد پیش کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر کی امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات۔ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر اور امریکی صدر جو بائیڈن کی پہلی ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترجمان وائٹ ہاؤس نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملاقات میں اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی تک پہنچنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا کہ اس موقع پر اسٹارمر اور جو بائیڈن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور جو بائیڈن کو فیصلہ کرنا ہوگا، نینسی پیلوسی۔ امریکی عوام نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو صدارتی دوڑ میں رہنے کے لیے مکمل حمایت ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی وقت پوری جماعت کی طرف سے جو بائیڈن کی حمایت ختم ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق نینسی پیلوسی، جو 81 سالہ صدر کی پارٹی کی سب سے نمایاں رہنماؤں میں سے ایک ہیں، کا کہنا ہے کہ فیصلہ ان پر منحصر ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین سے ایک اور بڑا وعدہ پورا کر دیا۔ امریکہ نے کیف کے لیے درجنوں نئے فضائی دفاعی نظام کا اعلان کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں نیٹو اجلاس میں روس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو 5 نئے اسٹریٹجک فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صدر جو بائیڈن نے نیٹو اتحاد کو پہلے سے زیادہ طاقتور قرار دیا اور کہا کہ امریکہ، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور رومانیہ کے ساتھ مل کر یوکرین کی مدد کے لیے پیٹریاٹ میزائل بیٹریز اور دیگر نظام فراہم کرے گا۔ سعودی ولی عہد نے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے تحت مملکت میں ایک بڑے منصوبے کی منظوری دے دی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دارالحکومت ریاض میں اسپورٹس بولیوارڈ پروجیکٹ نے اسپورٹس ٹاور کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں منصوبے کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا کہ سعودی ولی عہد نے اسپورٹس ٹاور کے ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے۔ روس کی پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے LNG فراہم کرنے کی پیشکش۔ امریکی پابندیوں سے بچنے کے راستوں پر غور۔ روس کی جانب سے پاکستان اور بھارت کو پائپ لائن کے ذریعے LNG فراہم کرنے کی روسی پیشکش کے دوران اسلام آباد اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی ڈیل کے مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، لیکن یہ ڈیل صرف اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب پاکستان امریکی پابندیوں سے بچ نکلنے کا کوئی حل تلاش کر سکے۔ اسرائیل حماس مذاکرات ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ امریکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کی صورت میں اسرائیل اور حماس میں سے کوئی بھی غزہ کو کنٹرول نہیں کرے گا۔ امریکہ اور عرب ریاستوں کی حمایت یافتہ سیکیورٹی فورسز غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ امریکی اخبار کے مطابق فورس کے ارکان کا چناؤ 2500 افراد کے پول سے کیا جائے گا۔ یہ 2500 افراد فلسطینی اتھارٹی سے لیے جائیں گے اور اسرائیل ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو وہ آخری حد تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں کوئی فتح حاصل نہیں کی، صرف اسرائیل نے غزہ میں بس فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو احساس ہے کہ حماس شکست نہیں کھا سکتی۔ حماس جس بات پر بھی اتفاق کرے ہم اس پر متفق ہوں گے۔ حماس ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتی ہے اور رائے سنتی ہے۔ حماس کا بھی موقف ہے کہ ضرورت اور مقاصد تک لڑتے رہیں گے۔ سائنسدانوں نے زندگی کے لیے موزوں ایک سیارہ دریافت کر لیا۔ سائنسدانوں نے ایسا سیارہ دریافت کر لیا ہے جہاں کا ماحول ان کے خیال میں زندگی کے لیے موزوں ترین ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ماہرین نے اس سیارے کو دریافت کیا جو زمین سے 48 نوری برس کے فاصلے پر واقع ہے۔ جماعت اسلامی نے ڈی چوک کا دھرنا مؤخر کر دیا۔ جماعت اسلامی نے آج ڈی چوک اسلام آباد میں ہونے والا دھرنا مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جماعت اسلامی قیادت سے رابطہ کر کے دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست کی، جس پر جماعت اسلامی نے آج ہونے والا دھرنا مؤخر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایام عاشورہ کی وجہ سے دھرنے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ دھرنا اب 26 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگا۔ یوکرین میں بہت جلد F-16 لڑاکا طیارے استعمال میں لائے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے F-16 لڑاکا طیارے یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ واشنگٹن میں نیٹو اجلاس کی سائیڈ لائن تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں بہت جلد F-16 لڑاکا طیارے استعمال میں لائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے F-16 لڑاکا طیارے یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یوکرین کے لیے 2 روز میں ناقابل یقین حد تک مضبوط پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں خواتین ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر حجاب کے قانون کی تعمیل سے انکار پر ترکش ایئر لائن کے دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکش ایئر لائن کے عملے نے ایران میں لازمی قرار دیے گئے اسکارف کو پہننے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے انتباہ جاری کرنے کے باوجود ملازمین نے مزاحمت کی، جس پر دفتر کو بند کر دیا گیا۔
آذربائیجان کے صدر الہام علیوف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے صدر کو دورے کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ باکو میں دی تھی۔ صدر علیوف دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ آذربائیجان کے صدر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعاون اور قیادت کی سطح پر بات چیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے میچز کھیلنے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک بار پھر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے کچھ میچز ہائیبرڈ ماڈل پر متحدہ عرب امارات یا پھر سری لنکا میں ہوں گے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ انڈین ٹیم پاکستان نہیں جائے گی، تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ چیمپئن ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل پر کام ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایشیا کپ کی طرح بھارت اپنے میچز سری لنکا یا پھر متحدہ عرب امارات میں کھیلے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید 1200 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 2,46,800 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 1029 روپے مہنگا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 2,11,591 روپے ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔